السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، پیارے محبین، پیارے ناظرین، آپ خبر و خیریت سے ہوں گے۔ پھر یہ ناچیز آپ حضرات کی خدمت میں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہے۔ یہ جشن عید میلاد النبی منانا ناجائز، حرام، بدعت، اس طرح کی جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد سے چڑھتے جلتے حسد کرتے ہیں، اور جو مناتے ہیں محبت سے ان کو منع کرتے ہیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو بدعتی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود بدعتی ہے۔ پہلے آپ بدعت کا معنی سماعت کر لیں۔ بدعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں نہیں ہوا، اور نہ ہی انہوں نے کرنے کا حکم دیا، اس کا نام بدعت نہیں ہے۔ بلکہ اصل بدعت کا مقصد یہ ہے کہ جس کام کے اندر کوئی بھلائی ہو، وہ کسی بھی دور میں ایجاد ہو، وہ بدعت نہیں ہے، چاہے وہ سرکار کے زمانے میں نہ ہو، بعد والوں کے زمانے میں ایجاد ہو۔ اور اگر کسی کام کے اندر برائی ہو تو وہ اگر حضور کے زمانے میں بھی ہو اور اس بات کے اندر فی حد ذاتی ہی برائی موجود ہے، کوئی خرابی موجود ہے، تو اس خیر القرون میں سب سے بہترین زمانہ رسول ہے، بعدہ صحابہ کا زمانہ ہے، بعدہ تابعین کا زمانہ ہے، تو ان زمانوں میں ہونے کے باوجود وہ بدعت کہلائے گا۔ سب سے پہلے آپ بدعت کا مفہوم سماعت کر لیں۔ اعلیٰ حضرت آقا نعمت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، یہ فتویٰ رضویہ شریف ہے، 12ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 79 ہے۔ امام بہقی وغیرہ علماء، اجلہ علماء سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ بدعت کس کو کہا جائے گا؟ وہ بدعت جو بری بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، گمراہی ہے، اس بدعت کی تعریف کر رہے ہیں۔ المحدثات من الامور ضربان احدهما ما احدث مما يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه البدعة ضالة، والثاني ما احدث من الخير ولا خلاف فيه لواحد من هذه وهي غیر مذمومة، یعنی نو پیدا، یعنی نئی چیزیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں پیدا ہوئی، یہ دو قسم پر ہے۔ ایک وہ کہ قرآن یا احادیث یا آثار اجماع کے خلاف نکالی جائیں، یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ اور دوسرے وہ کہ اچھی بات ہے، احداث کی جائے، ایجاد کی جائے، اور اس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو، یعنی قرآن و احادیث یا آثار صحابہ وغیرہ کا خلاف نہ ہو، تو وہ چیز بری نہیں ہے۔ امام علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، والبدعۃ ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فہی حسنۃ وان کانت تندرج تحت مستقبح فہی مستقبح والا فمن قسم المباح، یعنی بدعت اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بدعت ہے، اور اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری ہے، اور جو دونوں میں سے کسی کے نیچے نہ داخل ہو، نہ اس چیز میں کوئی برائی ہو نہ کوئی اچھائی ہو، تو وہ مباح کی قسم سے ہے۔ اور مباح کا معنی ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کرو، آپ کریں گے تو ثواب ملے ضروری نہیں، نہ کریں تو گناہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ حالات اور تقاضوں کے مطابق عذابی اسباب رکھے گا، وہ مباح چیز ہے۔ لہٰذا جو جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہہ کر اس کو ناجائز و حرام، شرک اور بدعت طرح طرح کے فتویٰ لگانے والے فتویٰ باز مفتیوں کے قول کے مطابق اگر بدعت کا وہی معنی لے لیا جائے کہ جو سرکار علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو، صحابی کے زمانے میں نہ ہو، تابعین کے زمانے میں نہ ہو، اور نہ انہوں نے کرنے کا حکم کیا ہو، تو وہ بدعت ہے اور وہ بری ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر یہی بات مان لی جائے پیارے، تو اب ذرا آپ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل الى ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن واني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمباتن فيذهب كثيرا من القرآن واني ارى ان تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأي عمر قال زید قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لن تهمك وقد كنت تكتب الوحی
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن واجمعہ فواللہ لو کلفونی الی آخرہ. یہ پوری عبارت اور یہ پوری حدیث شریف امام عشق و محبت نے بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا، جس کا معنی ہے کہ جب جنگ یمامہ میں بہت صحابہ حاملان قرآن شہید ہوئے، یعنی حفاظ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یمامہ میں بہت حفاظ قرآن شہید ہوئے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر حاملان قرآن تیزی سے شہید ہوتے گئے تو قرآن کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا. میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے جمع کرنے اور ایک جگہ لکھنے کا حکم دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، تم کیوں کرو گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگرچہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، مگر خدا کی قسم کام تو اچھا ہے، کام تو خیر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اس معاملے میں بحث کرتے رہے، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے میرا سینہ اس امر کے لیے کھول دیا اور میری رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے سے موافق ہو گئی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جمع قرآن کا حکم دیا، یعنی قرآن مقدس کو جمع کر کے کتابی شکل میں دینے کا حکم دیا. انہیں بھی وہی شبہ گزرا، شک ہوا اور عرض کی بھلا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی؟ صدیق اکبر نے وہی جواب دیا کہ خدا کی قسم بات تو بھلائی کی ہے. پھر دونوں صاحبوں میں بحث ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان کی رائے بھی شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے ساتھ موافق و مطابق ہو گئی اور انہوں نے قرآن عظیم جمع کیا. یہاں پہ دیکھیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر اور صدیق اکبر نے فاروق اعظم پر اعتراض کیا کہ حضور نے نہ کیا نہ حکم کیا تو آپ ایسا کام کیوں کریں گے؟ تو جناب والا آپ توجہ کریں، ذرا آپ عقل پہ زور لگائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی کام کا جائز ہونا اور نہ ہونے کا دار و مدار حضور کے زمانے میں ہونے نہ ہونے سے اگر متعلق کر دیا جائے تو یہ جمع قرآن کا کام تو حضور نے نہیں کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اور زید بن ثابت نے پوچھا بھی نہ اور کہا بھی نہ، استفسار بھی نہ کیا، اور جو شکوک و شبہات گزرے تھے انہوں نے عرض بھی کی کہ جناب والا جو کام حضور نے نہ کیا نہ حکم دیا وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک اصول دیا، ایک قانون دیا، ایک ہمیں بہت بڑا پاکیزہ سنہرا قانون ہم کو دیا کہ جی سنیے، اگرچہ حضور نے نہیں کیا نہ حکم دیا مگر اس چیز کے اندر بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہے، اس میں خیر ہے. کیونکہ اگر قرآن مقدس کو جمع نہ کیا گیا، اسی طرح اس کام کو چھوڑ دیا گیا تو ڈر ہے کہ بے شمار حفاظ کی شہادت کی پاداش میں کہیں قرآن مقدس کا خاصا حصہ ضائع نہ ہو جائے. اس لیے یہ کام بہت بہتر ہے، بہت ہی عمدہ کام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ نے امام شافعی اور امام جلال الدین سیوطی کی تعریفات سے اور اس حدیث پاک سے اور حضرت عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، زید بن ثابت کے بحث و مباحثہ کے بعد اس نئے کام کے بدعت ہونے کے باوجود اس کے بہت اچھے اور بہت ہی خیر ہونے کی ہم کو سند مل رہی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کام چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، فی نفس ہی اگر وہ کام اچھا ہے، چاہے اس کے کرنے یا کرنے کا حکم ملے یا نہ ملے وہ جائز رہے گا. اور اگر کوئی کام برا ہے، چاہے اس کو کرنے سے منع کیا گیا ہو یا منع نہ کیا گیا ہو، اگر فی نفس ہی اس کام کے اندر برائی ہے، شر ہے اس کے اندر، تو وہ بدعت ہے، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ میلاد مقدس، جشن عید میلاد النبی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ اس کے لیے دلیل کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قوانین اسلام کا مطالعہ کریں گے، فقہائے کرام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو جناب والا آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس کام کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جس کو حرام کیا وہ حرام، یعنی جو قطعی الدلالات کے طور پر حلال ہے یا قطعی الدلالہ کے طور پر حرام ہے، اس کی فہرست اور اس کی گنتی اور اس کی وضاحت موجود ہے، اس کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے. لیکن جس کام کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے، نہ اس کے حلال ہونے کی کوئی نشاندہی نہ حرام ہونے کا کوئی عطا پتہ، تو اس بارے میں بندے کو اختیار ہے، وہ مباح ہے، وہ کرے یا نہ کرے. اب اس کام کے کیا کہتے ہیں کہ حسن و قب پر دار و مدار ہوگا، جیسا حسن ہوگا اس کے کرنے پر اسی طرح اجر دیا جائے گا، اور جس قدر اس کے اندر قب برائی پائی جائے گی اسی حساب سے اس کے کرنے پر عتاب یا عذاب دیا جائے گا. بہرکیف عید میلاد النبی پر ربیع الاول میں خوشی منانے کا حکم ہے کہ نہیں؟ چنانچہ یہ جاء الحق و زہق الباطل کتاب کے صفحہ نمبر 225 میں
علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان پارہ نمبر 26 سورہ فتح زیر آیت محمد رسول اللہ سے یہ عبارت نقل کر رہے ہیں، وَمِن تَعْظِيمِهِ عمل المولود اذا لم يكن فيه منکر قال الامام السیوطی یستحب لنا اظہار الشکر بمولوده علیہ السلام، میلاد شریف کرنا حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ اور پھر آگے بہت لمبی عبارت ہے، ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں اتنی بات پر اکتفا کر رہا ہوں جناب والا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کے فتاوی رضویہ 12ویں جلد کے اندر سے بھی ایک عبارت میں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں اور آپ کے نظروں کے حوالے کر رہا ہوں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ میلاد شریف پر جشن منانا، میلاد محفل قائم کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کیا کہ یہ محبوب سب سے بڑی نعمت ہے، ان کی آمد اصل نعمت ہے، اور تمام نعمت پر خوشی کا اظہار کرنے کا قرآن حکم فرماتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور خوب چرچا کے لیے مناسب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کا سنہرا موقع 12ویں تاریخ سے زیادہ اور کوئی موقع ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ خواہی نہ خواہی اس میں جمع ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ہاں، شرع کی پاسداری ضروری ہے، جو چیز حرام ہے ناجائز ہے ان چیزوں کو دور رکھنا ہم کو ضروری ہے۔ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے جب ہم خاصی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے حضور کی آمد کا ذکر کریں گے، آپ کی بعثت کا مقصد بتائیں گے، آپ کا پیغام عام کریں گے، آپ کے اوامر و نواہی کو بتائیں گے، اور آپ کی زندگی کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، آپ کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، ادب و احترام کرنا، کس انداز میں کرنا، ان چیزوں کو جب ہم 12ویں شریف کے موقع سے لوگوں کو جمع کریں گے تو یہاں لوگوں کو بتانا دوسرے دن کے بالمقابل یہ زیادہ آسان ہے، اور اس نعمت کا چرچا یہاں بحسن و خوبی اہتمام کے ساتھ کیا جانا زیادہ ممکن ہے۔ یوں تو روزانہ ہوتا ہے، مگر اس دن زیادہ ممکن ہے کیونکہ وافر مقدار میں کثیر تعداد میں لوگ بن بلائے بھی اس تاریخ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 64 کے اندر خاتمۃ المحدثین زین الحرم عین الکرم مولانا سید احمد زین دہلان مکی قدس سرہ المکی اپنی کتاب مستطاب الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ سے نقل فرماتے ہیں، اور عبارت آپ نقل فرماتے ہیں، من تعظیمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفرح باللیلۃ ولادۃ وقراءۃ المولود والقیام عند ذکر ولادتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واطعام الطعام وغیر ذلك مما يعتاد الناس فعله من انواع البر فان ذلك كله من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد افردت مسألة المولد وما يتعلق بها بالتاليف واعتني بذلك كثير من العلماء فألفوا في ذلك مصنفات مشحونة بالأدلة والبراهين فلا حاجة لنا إلى إطالته بذلك، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے حضور کی شب ولادت کی خوشی کرنا، اور مولود شریف پڑھنا، اور ذکر ولادت اقدس کے وقت کھڑا ہونا، اور مجلس شریف میں حاضرین کو کھانا دینا، اور ان کے سوا اور نیکی کی باتیں کہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہے۔ اور یہ مسئلہ مجلس میلاد اور اس کے متعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل کتابیں تصنیف ہوئیں، اور بکثرت علماء دین نے اس کا اہتمام فرمایا، اور دلائل و براہین سے بھری ہوئی کتابیں اس میں تالیف فرمائی، تو ہمیں اس مسئلہ میں تطویل کلام کی حاجت نہیں ہے۔ پیارے سامعین، یہ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل دی کہ میلاد کرنا یہ آج کا پرمپرا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، یہ پرانا ہے، یہ ہے کہ انداز بدلا ہوا ہے۔ اور ایک عبارت دیکھیے، اعلیٰ حضرت اسی فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ نمبر 78 کے اندر علامہ ابن حجر مکی جوہر منظم کے حوالے سے آپ نقل فرماتے ہیں، جو نبی پاک کی تعظیم سے متعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے جمیع انواع التعظیم التي ليس فيها مشاركة الله تعالی فی الالوہیت امر مستحسن عند من نور اللہ ابصارهم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمام اقسام تعظیم کے ساتھ جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا نہ ہو، ہر طرح امر مستحسن ہے۔ ان کے نزدیک جن کی آنکھوں کو اللہ نے نور بخشا ہے، اللہ نے جن کی آنکھوں میں نور بخشا ہے، ان کے لیے امر مستحسن ہے کہ تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے چاہے جس موقع سے ہو، خاص کر
جشن عید میلاد النبی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص دن میں جس جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم بجا لائی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوئی بات نہ ہو، تو یہ ہے نا نور والے کے لیے، جن کی آنکھوں میں اللہ نے نور عطا کیا ہے، نور ایمان عطا کیا ہے، محبت رسول کا نور عطا کیا ہے، ان کے لیے تو کیا ہے، بالکل مستحب ہے، یہ اچھی